ہوا تیزی اور سرعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سفر معراج انتہائی تیز رفتار سفر تھا۔ براق برق کی جمع ہے۔ سورج کی روشنی تقریباً 9 منٹ میں زمین پر پہنچتی ہے۔ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ یہ سفر براق اور رفرف پر طے ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں روشنیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو براق اور رفرف کی رفتار اس سے بھی تیز ہوگی۔ یعنی سفر معراج وہ سفر تھا جو پلک جھپکنے میں نہایت تیزی اور نہایت سبک رفتاری سے طے ہو گیا۔ اگر ہوا سے مراد سرعت اور تیزی لیا جائے تو آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ قسم ہے اس ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زمین سے اور مکان کی ساری وسعتیں اور منزلیں طے کر کے اتنی تیز رفتاری سے زمین کی طرف واپس پلٹا کہ وہ سفر جو کروڑوں سالوں میں بھی طے نہیں ہوتا واحد میں اس طرح مکمل ہوا کہ جب وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آیا تو اس کے دروازے کی کلٹی اس طرح ہل رہی تھی اور غسل و وضو کا پانی اسی طرح بہہ رہا تھا۔ والنجمی قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذا ہوا تیری تیزی رفتار کی کہ تو حتیم کعبہ سے اٹھا۔ پہلے تو نے غسل کیا، وضو کیا، تیرا سینہ مبارک شق ہوا، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براق پر سوار ہوا، فرشتے تیرے ہم رکاب تھے، پھر تیری سواری بیت المقدس پہنچی۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر جبریل علیہ السلام نے انگلی سے براق کو باندھنے کی جگہ کی نشاندہی کی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تم براق سے نیچے اترے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام صف باندھے تیرے منتظر تھے۔ تم آئے تو نماز میں انبیاء کی امامت کی کہ تم تب امام الانبیاء ہو، سردار مرسلین ہو۔ بیت المقدس کی زیارت کرنے اور انبیاء کی امامت کرنے کے بعد تیرا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تیرے آنے پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ انبیاء اور ملائک نے نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ تیرے دیدار سے بھی مشرف ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیرا نزول دوسرے آسمان پر ہوا، وہاں بھی انبیاء اور ملائکہ دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ تیسرے اور چوتھے حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر پہنچا۔ پھر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کی سیر کرتا رہا۔ آسمان نے تیرے قدم بوسی کا اعزاز حاصل کیا۔ ملائکہ تیری راہوں میں آنکھیں بچھا رہے تھے۔ تمام قدسیوں نے میری بارگاہ میں التجا کر کے تیرا بے حجاب دیدار کیا۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گیا کہ ایک قدم بھی بڑھتا تو جل جاتا۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اکیلے ہی آنا تھا جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی تجلیات میں نہا گیا۔ پھر رف کو تجھے اپنا شہسوار بنانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر آگے بہت آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تم لا مقا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے استقبال میں درود پڑھتا رہا۔ پھر تم آگے بڑھے، میں استقبال میں اپنی شایان شان آگے بڑھا۔ پھر میں نے تجھے اپنے دامن قرب میں لے لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے تجھے اپنی لذت وصالت سے ہمکنار کیا۔ پھر تجھ پر وحی اتاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم آسمان پر آئے تو میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو۔ تم نے کہا کہ باری تعالیٰ اپنی بندگی اور امت کے گناہوں کا تحفہ لایا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس جواب پر میں نے تجھ پر سلامتی بھیجی۔ میں نے تجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر راز و نیاز کی باتوں کے بعد تم واپس لوٹے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہ کریں گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم لوٹ کر میرے پاس آئے، میں چاہتا ہوں 45 نمازیں بیک وقت معاف کر کے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر تجھے بھیج دیتا، اور چاہتا تو شروع ہی میں تجھے دیتا ہی 5 نمازوں کا تحفہ، لیکن بار بار تجھے بھیجتا رہا۔
موسیٰ سے مل کر تم واپس آتے رہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکمت یہ تھی کہ نمازیں بخشوانے کے لیے تم بار بار آتے رہے اور بار بار آتا رہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے تکتا رہوں، اس طرح بار بار تیرا آنا جانا رہا۔ پھر تم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا نظارہ کرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑتا ہوا آسمان کی بلندیوں سے نیچے قرۂ ارضی پر آیا، پھر بیت المقدس کی سمت سے تم مکہ مکرمہ پہنچے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تم نے اونٹوں کے قافلے دیکھے، جب تجھے پیاس محسوس ہوئی تو تم نے پیالے سے پانی پیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سفر طے کیا، اتنی طویل گفتگو کی، لیکن قسم ہے تیرے سفر کی تیزی کی کہ جب تم واپس آئے تو تیرے وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، تیرے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور تیرا بستر بھی گرم تھا۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت عجائبات بھی دکھائے گئے۔ اللہ کے فضل و کرم کی گھٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہیں۔ کارخانے قدرت میں کارکنان قضا و قدر نے وقت کی تنابیں کھینچ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت رفتار کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی جست میں تمام مسافتیں طے ہو گئی، فاصلے سمٹ گئے اور وقت اسی نقطے پر ٹھہر گیا جہاں صاحب معراج اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک ہی لمحہ خدا جانے کتنے کروڑ سالوں پر محیط ہو گیا۔ کائنات پر ایک پل بھی نہ گزار کر سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم سب زمانی و مکانی مسافتیں طے کر کے واپس بھی لوٹ آئے۔ یہ بے نظیر و بے عدیل سفر باوجود اپنی پنہائیوں اور بے قرائیوں کے رات کے ایک پل میں اس طرح تمام ہو گیا، جانے اور واپس آنے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہوئی۔ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں نے۔ خالق کائنات نے نبض ہستی کو روک دیا اور کارخانہ عالم کی حرکت پذیری کو موقوف رکھا اس وقت تک جب تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا یہ سفر تمام نہ ہوا۔ ناظرین محترم، وقت کی رفتار روک دی گئی، کارخانہ عالم کی ہر شے ساکت کر دی گئی کہ آج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کو آ رہا ہے۔ سفر معراج تیز رفتاری میں اپنی مثال آپ ہے، ایک قلیل عرصے میں اپنے اختتام سے بھی ہمکنار ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا کو عالم ملکوت کی آخری سرحد کہا جاتا ہے، ملائکہ کے لیے اس کو عبور کرنا ممکن نہیں۔ سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر طے کیا، یہ تیز رفتاری براق کا کمال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ذاتی کمالات کا اظہار تو سدرۃ المنتہا کی حد کو عبور کر جانے کے بعد ہوا، جب براق کی برق پائی اور جولائی رفتار جواب دے گئی۔ سدرۃ المنتہا سے ماورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی عظمت رفتار سے عالم امر کی مخلوق یعنی براق کی تیز گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح براق کے مقابلے میں انبیاء کرام کے روحانی تصرفات اور کمالات کہیں بڑھ کر ہیں، اور سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جملہ انبیاء کرام سے بدرجہ زیادہ ہیں۔ بیت المقدس کے سفر میں اثناء راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ کے پاس سے ہوا۔ ارشاد گرامی ہوا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور وہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عربی لغت کے مطابق یصلی کا لفظ درود و سلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں یصلی کے یہ معنی لیے جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی گزرگاہ میں سراپا انتظار بنے تھے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی پیشوائی کے لیے موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اذان دی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے صفیں درست کی، اور سیاہ لامقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ عالم بالا میں آیات الہیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود چھٹے آسمان پر ہوا تو بخاری کی حدیث کے اور احادیث کے دیگر معتبر کتب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے لیے بنفس نفیس موجود تھے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے آنا اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اور روحانی تصرفات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور روحانی تصرفات سے زیادہ تھے۔ مثلا سفر معراج کے پہلے مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تو باقی تمام انبیاء کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے اور ان کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج براق کے ذریعے طے پا رہا تھا۔ ایک نبی کی طاقت کا براق کی طاقت سے زیادہ ہونا ایک مسلمہ امر ہے، لیکن چونکہ افضلیت کے اعتبار سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، اس لیے عظمت رفتار مصطفی تک پہنچنا کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے بھی آگے بڑھنے سے معذوری کا اظہار کر دیا اور براق کی تیز رفتاری بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد براق کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی ممکن نہ رہا، تو لامقا کی بے کرام وسعتوں میں آگے کا سفر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے روحانی کمالات کا مرہون منت تھا، جن کا اندازہ اور تصور بھی ذہن انسانی کے لیے ممکن نہیں۔ کائنات میں عجائبات کی ایک دنیا آباد ہے۔ اس طرح سفر معراج میں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنت عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سفر معراج کی جملہ تفصیلات اور ان مشاہدات کی جزئیات کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ شب معراج کی تفصیلات تک رسائی حدیث کی ہزاروں کتابوں کی عمیق مطالعے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور پھر ان تفصیلات اور جزئیات کو حیط ادراک میں لانا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کی چند کتابوں کا سرسرے سا مطالعہ کر کے ہم نے جملہ تفصیلات سے آگاہی حاصل کر لی ہے، چنانچہ اکثر لوگ اپنے محدود مطالعے کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ملتا ہے، اس سے آگے جو کچھ ہے وہ تخیل کی بلندی پروازی کا ترجمہ ہے یا صرف شاعرانہ باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ امر یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے ان ہزاروں کتابوں میں بکھری ہوئی تفصیلات کا مکمل شعور ممکن ہی نہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر کو شاعری سمجھ لینا کور فہمی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس ضمن میں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں، جاوز السبع الطباق وہی السماوات، آپ ساتویں آسمان سے آگے نکل گئے۔ سفر معراج جو کائنات کا سب سے عظیم سفر ہے اور دیگر معجزات کی طرح اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے، 7 طبقات آسمانوں اور ان سے وراء الورا، سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین اور پھر قرۂ ارضی کی طرف واپسی پر مشتمل ہے۔ اس کی توجیہ و توضیح عقل انسانی کی بس کی بات ہی نہیں۔ اذا ہوا میں عظیم رفتار کی قسم زمانی اور مکانی فاصلوں کے ایک پل میں طے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فاصلے سمٹ رہے ہیں اور کروڑوں اربوں سالوں کی مسافت لمحوں میں مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں عقل ناقص اپنی عجز کا اظہار کرنے کے سوا کیا کر سکتی ہے؟ سفر معراج اتنی بڑی کائناتی سچائی ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا سارا ارتقاء اس سفر کے خوش چینی کے سوا کچھ نہیں۔ جو انسان اپنے علم اور تجربات کی روشنی میں سفر معراج کے مختلف مراحل کی پرتیں کھولتا جائے گا، ان گنت کائناتی سچائیوں کا انکشاف ہوتا جائے گا اور جدید علوم کا دامن حیرت انگیز معلومات سے بھرتا جائے گا۔ سفر معراج کی جزئیات سے آگاہی علوم جدیدہ کی
جدیدہ کے ارتقاء کی ضامن ہے۔ موجودہ معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک پہلو ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اکتساب شعور کر کے انسانی ارتقائی بلندیوں پر گامزن رہا تو خدا جانے آنے والے زمانوں میں یہ ارتقاء کی کن بلندیوں پر فائد ہوگا۔ گرد پاؤں گی اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر صدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے، ہر زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہ بلکہ ان کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کفے پا سے پھوٹنے والی ان عظیم روشنیوں کی ابلاغ پر اٹھائی جاتی ہیں جو تہذیب انسانی کے ارتقاء کے ہر مرحلے پر اہتمام چراغاں کر رہی ہیں۔ اگر نجم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور مراد لیں تو اس امر کی مناسبت سے ہوا کا ایک معنی ان شرح من الانوار یعنی انوار و تجلیات سے کھل جانا ہوگا، اور آیت مقدسہ کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ قسم ہے ستارے کی طرح چمکتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قلب منور کی اذا ہوا جب انوار تجلیات الہیہ سے اس کا انشراح ہوا یعنی وہ کھل گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محیط ہے۔ نجم کا ایک اور معنی بھی ہے گھاس جو قلیل مقدار میں لگائی جائے لیکن اتنی پھیل جائے کہ ساری کی ساری کیاری کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے بھی کائنات کی ہر شے کو اپنی دامن رحمت کے سائے میں لے رکھا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی نجم کا لفظ گھاس کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جس طرح وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نباتات اور درخت رب کائنات کے حکم کے پابند ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے، کیونکہ وہ ہر جاندار اور غیر جاندار کا رب ہے اور کوئی اس کی خدائی میں اس کا شریک نہیں۔ وہ ازل بھی ہے اور ابد بھی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھاس سے کیا مراد ہے اور درخت کسے کہتے ہیں؟ گھاس سے مراد وہ پودے ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، وہ براہ راست زمین سے اپنا رزق لیتے ہیں، اور درخت سے مراد وہ پودے ہیں جن کے تنے ہوتے ہیں اور وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، گھاس کی طرح زمین پر پھیلتے نہیں، اور پتے اور شاخیں ان تنوں کے ذریعے زمین سے توانائی حاصل کر کے نشو و نما پاتے ہیں۔ آیت مقدسہ میں نجم کا لفظ استعارتاً بیان کیا گیا ہے۔ ہادی کون و بقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح گھاس پوری کیاری کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتی ہے اور زمین اس گھاس کے سائے میں چھپ جاتی ہے، یعنی گھاس پھیل کر زمین کے اس ٹکڑے پر محیط ہو جاتی ہے۔ اے کالی کمنی اوڑھ کر سونے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رحمت اور تیرے نور کا دائرہ گھاس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے کہ ہر سو تو ہی تو نظر آتا ہے، ہر طرف تیری رحمت کے پرچم لہرا رہے ہیں، ہر طرف تیرے محاسن اور محامد کی قندیلیں روشن ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رخ زیبا کی قسم، میں جس عالم کا رب ہوں، اس عالم کے لیے تو رحمت ہے۔ یہ ساری کائنات رنگ و بو، یہ خلا کی بے انت وسعتیں، یہ سورج چاند ستارے، دھنک کے بکھرتے ہوئے رنگ، پھولوں کی مہکاریاں، پرندوں کی چہکاریاں، کہکشاؤں کی پھیلتی ہوئی دنیائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ تیری مملکت کرم کا حصہ ہے، یہ سب کچھ تیرے حیط رحمت میں ہے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا اور عرش بری بھی تیرے نقوش کف پاکی قدم بوسی سے مشرف ہوئے، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا اور عرش بری بھی میری تخلیق ہے اور میری مخلوقات میں تو سب سے اول ہے۔ پیارے،
تو میرا شاہکار تخلیق ہے، نہ تیری کوئی نظیر ہے اور نہ کوئی تیری مثال۔ میں خالق ہونے میں یکتا و تنہا، تو مخلوق ہونے میں یکتا اور تنہا ہے۔ عبدیت میں تیرا جمال، بندگی تیرا حسن، میں اور عجز تیرا وقار ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نور رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ شب معراج ہم نے تجھے آسمانوں کی سیر اس لیے کرائی کہ تو دیکھ لے کہ تیری اقلیم رحمت کی سرحدیں کہاں تک ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تجھے رحمت للعالمین بنایا۔ تم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ تمام جہان تیری رحمت کے محیط میں مانند حجاب ہیں۔ ہر طرف تیرا ہی نور جلوہ فرما ہے، ہر طرف تیرے جمال کی رعنائیاں بکھری ہوئی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف تیری ہی روشنی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب۔